میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. کہا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آ کر کے بدلہ لے لے، قصاص لے لے. اگر میں نے کبھی کسی کی عزت و آبرو پر کوئی بٹا ڈالا ہے تو میری عزت و آبرو حاضر ہے، آئے بدلہ لے لے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور عداوت وغیرہ سے متعلق پچھلی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. عدالت وغیرہ سے متعلق پچھلی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی دوران میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم آپ باقی ہیں، آپ کے ذمہ 3 درہم ہے میرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس کو حکم دیتے ہیں کہ فضل بن عباس تم اس صحابی کو 3 درہم دے دینا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار جو صحابہ ہیں، انصاری صحابہ کے لیے وصیت کرتے ہیں خصوصی طور پر کہ یہ میرے قلب و جگر ہیں، ان کے تئیں نرم گوشہ اختیار کرنا، ان کے تئیں نرم گوشہ اختیار کرنا. اگر کوئی شخص نفع و نقصان کا مالک اور والی ہو جائے وقتی طور پر اور ان کا معاملہ اس کے سامنے آئے، اگر نیکوکار ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرے، ساتھ ہی ساتھ اگر بدکار ہیں تو پھر بھی ان کو درگزر کر دیا کرے، ان سے بدمعاشی سے پیش نہ آنا. ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ابھی باقی ہیں، انہوں نے جو خدمات کی ہیں ان خدمات کا حق ابھی ادا نہ ہو سکا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار دن بدن گھٹتے جائیں گے اور اس قدر گھٹیں گے جیسے کھانے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے. دیگر لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے اور گھٹیں گے اس قدر جیسے نمک کھانے میں ہوتا ہے. بہرحال آپ نے خصوصی وصیت کی ہے انصار کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ گفتگو فرمائی. کہا اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے اس دنیا کی زیب و زینت اور چمک دمک کو اختیار کر لے، یا اللہ رب العزت کے پاس جو موجود نعمت ہے اس کو اختیار کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی بابت گفتگو کی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے دنیا کی زیب و زینت چمک دمک اختیار کر لے یا اللہ کے پاس موجود جو چیزیں ہیں اس کو اختیار کر لے. اس بندے نے دنیا کی زیب و زینت چمک دمک کو اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ کے پاس موجود چیزوں کا اختیار کیا اور یہاں کی چیزوں کو رد کر دیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے یہ گفتگو سنی، وہ رونے لگے اور کہا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ سمیت سب کچھ آپ پر قربان ہوں. جب انہوں نے یہ گفتگو فرمائی اور رونے لگے، دیگر موجود صحابہ چونکہ سمجھ نہ سکے تھے، انہوں نے کہا عجیب آدمی ہیں، ذرا ان کو دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بندے کی بابت ایک حکم فرمایا ہے کہ ایک عام بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے یہاں کی زندگی کو اختیار کر لے، زیب و زینت کو، یہاں کی نعمت کو، یا وہاں کی نعمت کو اختیار کر لے. بندے نے یہاں کی نعمت کو ٹھکرا کر کے وہاں کی نعمت کو اختیار کر لیا ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ آگے لکھتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے، یہ وفات سے 5 دن پہلے کی باتیں ہیں، یعنی 4 دن اور گزرے ہیں. اب لوگوں پر کھل کر کے حقیقت سامنے آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے کیوں تھے. اور پھر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے. وہ بھانپ گئے فوراً کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے. رونے لگے. اب سمجھا صحابہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رونا بالکل بجا تھا، سب سے بڑے یہ عالم تھے ہم میں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت وصیت کی کہ مال میں اور صحبت میں، رفاقت میں سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا مجھ پر ہے تو ابو بکر کا ہے. اور اگر اللہ رب العزت نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو ابو بکر کو میں خلیل بناتا، جگری دوست. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور آگے آپ نے فرمایا ابو بکر کی شان دیکھو. کہتے ہیں مسجد نبوی کے جتنے دروازے دوسروں کے گھروں کے سامنے کھلتے ہیں سب کو بند کر دو، سوائے ابو بکر کے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دروازہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلتا ہے مسجد نبوی کا، اس دروازے کے علاوہ جتنے دروازے ہیں سب کو بند کر دیا جائے۔ آئیے اب جانتے چلیں 4 دن پہلے، یہ 5واں دن تھا جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، 4تھا دن ہے، سخت تکلیف میں ہے، تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ تکلیف کی شدت کو دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرض کی شدت آپ کو لاحق ہے اور آپ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں لاؤ لکھوا لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ عمر فاروق کی طرف ہو گئے، کچھ لوگ اس طرف ہو گئے، گویا کہ 2 ٹولی ہو گئی۔ کچھ لوگ لکھوانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے قرآن کافی ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ جب یہ اختلاف بڑھ گیا، شور و شغب اور ہنگامہ ہونے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا نکل جاؤ اس گھر سے، سب کو نکال دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیت کی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کا صفایا ہونا چاہیے، اب یہاں ان کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، یہ جو مختلف ملکوں سے مختلف جگہوں سے وفود آتے ہیں، ڈیلیگیشن جو لوگ آتے ہیں، ان کی اسی طرح سے احترام کرنا، عزت افزائی کرنا جیسے میں کرتا تھا، یعنی ان کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ کرنا، ان کو ویلکم کرنے میں کوئی کمی نہ کرنا، اس کی آؤ بھگت عزت افزائی سب کچھ بچا ہے کرتے رہنا۔ اور تیسری وصیت کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا آپ نے کیا فرمایا تھا۔ 3 باتیں پیش کی، کہا شاید یہ کہا ہو، شاید یہ کہا ہو، شاید یہ کہا ہو۔ 3 میں سے کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور یہی اسی چیز کی پکڑ ہم سے نہیں ہو پاتی۔ علماء کی باتوں کو تو ہم چھوڑ، مولوی صاحب نے کہا ہے، فلاں مولوی نے کہا ہے، فلاں مولوی نے کہا ٹھیک ہے، مولوی کا کام ہے دین سمجھانا، لیکن مولوی ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا، اس کی زبان بھی پھسل سکتی ہے، اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اس کے پاس میں بھی علم کی کمی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ہوئیں، ثابت ہے، دنیا جانتی ہے۔ تو مولوی صاحب اگر کوئی بات کہیں، وہ کتنا بڑا مولوی ہو، کتاب و سنت کے ترازو پر سے ایک بار رکھ لیا کرو، اگر اس ترازو پر فٹ آ جائے سنا کو پر چھوڑ دو، ورنہ گزارش بہتری ہے۔ اس مولوی صاحب کی تحقیر تدلیل مقصود نہیں ہے، مقصود صرف کتاب و سنت کی بالادستی ہے، مقصود صرف کتاب و سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، مقصود صرف کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کی تعلیم و ترغیب دینا ہے، بس۔ میرا دوستو، پہلی بات جو راوی بھول گئے ہیں، یا تو یہ ہو سکتا کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ لشکر اسامہ کو ضرور بھیج دینا، اس کے نفاذ کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ لشکر اسامہ کو آپ نے بھیجا تھا، آپ کی بیماری کی خبر پاتے ہی وہ لوگ واپس آ گئے، اب آپ یہ وصیت کر رہے ہیں 3 دن پہلے کہ اسامہ کے لشکر کو کے نفاذ کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو نماز کا اہتمام اور اپنے زیر سرپرست لوگوں کا خاص خیال، ان 2 چیزوں میں کوتاہی نہ کرنا، یعنی نماز صحابہ سے کہہ رہے تھے، یہ آپ کا ارشاد سامنے جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ صحابہ تھے، اور ہم لوگوں کو اگر دیکھ کر کے نماز کی وصیت کرنی ہو تو کیا کچھ کہا جائے گا، آپ تصور کر سکتے؟ دراصل وہ سبق ہمیں تھا اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ ان کے ہاں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، کیا سمجھ سکتے ہو نماز چھوڑتے تھے؟ ان کے ہاں نماز کی چھٹی تھی، ہمارے یہاں 6 دن چھٹی ہے، نماز کی چھٹی، ڈیوٹی کی چھٹی 1 دن، نماز کی چھٹی 6 دن۔ ڈیوٹی کی چھٹی 1 دن، اس میں بھی ہم متلاشی ہوتے ہیں کاش اوور ٹائم مل جائے،
اچھی بات ہے، اللہ مزید اسات برکت دے۔ 7ویں دن جو چھٹی کا ہے اس میں بھی ڈیوٹی کی طلب ہوتی ہے، کاش ایسا ہو جائے۔ اور نماز کے لیے صرف ایک دن ڈیوٹی، وہ بھی 1 گھنٹے کی ڈیوٹی، صرف جمعہ والی۔ آپ نے 3 وصیت کی ہے، آخری بچے ہیں کتنے دن؟ 4 دن بچے ہیں، چوتھا دن ہے یہ، آخری چوتھا دن ہے۔ پہلی وصیت جزیرۃ العرب سے لوگوں کو نکالو، یہود و نصارہ کو۔ دوسری وصیت وفود آئیں تو ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا ایسے جیسے میں کیا کرتا تھا۔ تیسری وصیت میں یہ بھی ہو سکتا کہ آپ نے کہا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، لشکر اسامہ کے نفاذ میں کوتاہی نہ کرنا، یہ بھی ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نماز کا خاص خیال، اور اپنے ماتحتوں کا بھی خاص، ان کے حقوق کی پاسداری، ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت ابھی بھی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک 29 سفر سے بیمار ہیں، اور اب تک آپ مسجد میں آ کر کے اپنے صحابہ کی امامت کروا رہے تھے۔ آج بھی انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، اور مغرب میں سورہ والمرسلات عرفا تقریباً 2 صفحے کی جو ہے صورت ہے، یہ مغرب میں آپ نے پڑھائی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آخری مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی ہے۔ بہرحال عشاء کا وقت آیا تو اتنا ثقل تھا بیماری کا، اور اتنی شدت تھی کہ آپ نماز کے لیے جا نہیں سکے، بلکہ آپ بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہوتی۔ جب ہوش آتا تو پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا لا بل ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو ابھی نہیں پڑھی ہے، بلکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسجد میں صحابہ عشاء کی نماز کے لیے انتظار میں ہیں کہ نبی مکرم آئیں اور نماز پڑھائیں۔ ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے لگن میں پانی بھرو، ٹب میں پانی بھرو۔ آپ غسل فرماتے ہیں، ٹب میں پانی بھرا جاتا ہے، آپ غسل فرماتے ہیں، غسل فرما کر فارغ ہوتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، غشی آ جاتی ہے۔ کہا تھا قادر مطلق نہیں ہوتا، مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہا رہے ہیں تاکہ کچھ بیماری میں کچھ تخفیف پیدا ہو سکے، کچھ افاقہ ہو سکے۔ آپ غسل فرماتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، غشی طاری ہوتی، پھر جب ہوش آتا سوال ہوتا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو جواب ملتا نہیں، بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر پانی طلب ہوتا، غسل فرماتے، غسل سے فارغ ہوتے، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، غسل سے فارغ ہوتے، اٹھنا چاہتے، غشی طاری ہوتی، غشی سے ہوش آتا، سوال ہوتا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جواب ملتا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر غسل فرمایا، پھر غسل فرما کر کے اٹھنے کی کوشش کی، غشی آ گئی، غشی طاری ہو گئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج تو نبی کیا، آج تو جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ایسے عقیدے رکھتے ہیں جیسے عقیدے اللہ کے لیے جائز اور روا ہیں۔ نبی تو پھر بھی بہت بڑے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جہاں تک طاقت و قوت کی بات ہے، اقتدار و اختیار کی بات ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ جا نہیں سکے نماز کے لیے، اب وہ کہتے ہیں کہ ذرا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائیں۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اما عائشہ صدیقہ 3 یا 4 بار فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے کہہ دیں، امامت کا کام ابو بکر صدیق کو نہ سونپ کر کسی اور سے کہہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بار انکار کر دیتے ہیں ان کی اس بات کا، چہیتی بیوی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں گے،
چہیتی بیوی ہے، 3 سے 4 بار ایک بات منوا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ان کی اس بات کا انکار فرما دے رہے ہیں، اور انکار ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اس کی پوری ایک کہانی ہے، تم سب یوسف والیاں ہو۔ آخری 3 دن پہلے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے ذرا غور کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کسی کو موت نہیں آنی چاہیے، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے۔ کون سی موت نہ آئے؟ کہہ رہے ہیں مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ موت کے وقت، جاگنی کے وقت اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو کب سکتا ہے؟ جب آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ اچھے معاملات میں گزری ہو۔ آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، جھوٹ نہ چھوڑیں، غیبت چغلی کرنا نہ چھوڑیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچیں، اچھے لوگوں کی محفل کو پسند نہ کریں، اس کو اٹینڈ نہ کریں، برے لوگوں کی محفل نہ چھوڑیں۔ ان تمام کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھ سکتے نہیں۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ایک انسان کب رکھ سکتا ہے؟ اور اچھا گمان ہو اللہ کے ساتھ، نماز سے آری ہو، اچھائی پسند نہ ہو اسے، برائیوں کا دل دادا ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ رب کے دربار سے وابستگی بڑھائیے، اس سے تعلقات